بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله إذا قال المولى لجاريته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق غلامن تکو جاریتن وجارية لا تعتق مجهول لا تعتق صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے اس کا جواب ہے حاشیے پہ دیکھو کہ جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ کلمہ ما وضع کیا گیا ہے عموم کے لیے نہیں حاجت دلیل کی طرف موضوعات میں بس نہیں حاجت اور سوال ہے یہ بعد میں کریں گے توجہ جی مسئلہ بیان ہوا ہے پیچھے کہ ما جو ہے وہ عموم کے لیے ہوتا ہے ما عموم کے لیے ہوتا ہے اس کی مثال آئی ہے کہ لہٰذا جب قرآن پاک نے فرمایا کہ جزاء بما کسبا مرد یا عورت جس نے بھی چوری کی ہے یہ ہاتھ کاٹنا اس کے پورے کرتوت کی سزا ہے اس کے پورے کرتوت کی سزا ہے اب مال ہلاک ہو گیا یا ہلاک کر دیا ہلاک کر دیا میں اختلاف ہے لیکن راجہ قول یہی ہے دونوں صورتوں میں جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو اب اس سے زمان نہیں لی جائے گی زمان نہیں لی جائے گی اگر مال مسروقہ موجود ہے تو یہ زمان نہیں ہے یہ خود عین شے واپس جا رہی ہے مجھ کلے تے بدی سائیاں دی واپس کرو مجھ جگہ بیچ دیتی ہے یا مر گئی ہے یا چور لے گئے نے یہ جڑی ہے نا بھی ان دی بھی زمان نہیں کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ساری سزا ہے اس کرتوت کی کش ہے ہاتھ کٹنا لہذا اگر اس کے ساتھ زمان بھی ہو تو پھر جزا ہاتھ کٹنا ساری نہ بنی بلکہ ادھی اب اس پر دلیل کے ما عموم کے لیے ہے اب اس پر دلیل کے ما عموم کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ امام محمد رحمہ اللہ جس طرح فقہ کے امام ہے نا لغت کے بھی امام ہیں کون امام محمد رحمہ اللہ اس طرح فقہ کے امام ہے اسی طرح لغت کے بھی امام ہیں اس لیے فقہ کے اندر جو کوئی لغوی مسئلہ ضرورت ہوا تو وہ بھی امام محمد صاحب کی بات نقل کی جائے گی اب دلیل دیتے ہیں کہ ما عموم کے لیے ہے ما عموم کے لیے ہے وہ ایک مسئلہ ایک فتویٰ امام محمد صاحب کا اس کو ذرا سمجھیں اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ امام محمد صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ما عموم کے لیے ہے یا کہ نہیں تو لغت کا امام جو بات کہے وہ مانی جاتی ہے سمجھیے گا کہ دلیل اس پر کہ کلمہ ما عامہ ہے کلمہ ما عموم کے لیے ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ مولا وہ جڑا مالک ہوندا ہے لونڈیاں دا انہوں مولا آندے نے شریعت چو کی آندے نے مولا دے دو معنی ہوندے نے مو تک بھی تے مو تک بھی ایتھے مولا مو تک بھئی مولا نے کہا اپنی لونڈی کو ان کانا ما فی بطن کے غلامن فانت حرت کہ اگر ہے وہ شے جی جو تیرے پیٹ میں ہے وہ سارا لڑکا ہے تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ کی ہے لڑکا ہے
تے تو آزاد ہے تے جس ویلے جمے گی نا جی جے تو جمیا منڈا جی تے تو کی ہے آزاد ہے کنے آکھیا مولانا اتفاق یہ ہوا کہ لونڈی نے لڑکا لڑکی جوڑا جم دیا تو آمین دو جم دی جی تو امام محمد صاحب نے فرمایا یہ لونڈی آزاد نہیں ہوگی یہ لونڈی آزاد نہیں ہوگی اس لیے کہ بین دستور لکھے کہ شرط نہیں پائیں گے شرط یہ تھی کہ تیرے پیٹ میں جو ہے جی وہ سارا جو ایک لڑکا ہو جی وہ سارا جو ہے جی وہ کیا ہو ایک لڑکا ہوگا وہ سارا جو ایک لڑکا نہیں جی ادھا ہوئے تے ادھی لڑکی لہذا آزاد نہیں ہوگی یہ تو پتہ لگا کہ ماں عموم کے ماں عموم کے امام صاحب نے فتویٰ دیا ہے جی اس سے پتہ چلا کہ لغت کے امام کے نزدیک ماں کیا ہے عموم کے لیے ہاں جی کیا کہتے اس پر دلیل دیتے ہیں کہ ماں عموم اس کے پر دلیل اس پر دلیل کہ ماں عموم کے لیے ہے دیتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں کرتے ہیں ہوں اس پر دلیل کہ ماں عموم کے لیے ہے امام محمد نے دلیل یہ ہے کہ محمد رحمہ اللہ امام محمد رحمہ جس اللہ طرح فقہ کے امام جس طرح فقہ کے امام ہے اسی طرح لغت کے بھی امام کہ مولا نے کہا اپنی لونڈی کو اگر وہ جو تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ پورا ہوا لڑکا تو پورا ہوا نہیں اگر وہ سارا ہوا لڑکا تو ہوا نہیں اگر وہ سارا لڑکا ہے اگر وہ سارا لڑکا ہے تو اللہ بھلا کر دے تو آزاد ہے تو حرہ ہے تو حرہ ہے تو انہیں کی کیتا تو لونڈی نے انہیں پھر روٹی پکائی تو لونڈی نے میری گل کرنے تک چپ ہو گیا تو یہ سمجھے کہ چونکہ وہ لے گئے اندر سینٹر ہے تو میرے پاس اندر جانا جائز نہیں میں ان کی دسا مطلب کی ہویا ہے لڑکی نے تو لونڈی نے لڑکا اور لڑکی جوڑا جنا لڑکا اور لڑکی جوڑا جنا تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لونڈی آزاد نہیں ہے نہیں ہوگی اب اس سے پتہ چلا کہ ماں عموم کے لیے اس طرح پتہ چلا کہ فرمایا اس نے کہا تھا ماں فی بطنے کی جو تیرے پیٹ میں ہے وہ کیا ہو اب عموم یوں ہے کہ ماں کے ذریعے امام محمد صاحب نے یہ فرمایا کہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ سارا ایک لڑکا ہوا تو وہ تو نہیں ہوا وہ تو ہے ایک لڑکا اور دلیل اس پر کہ کلمہ ماں کن کے نزدیک دلے کے لکھے اندر فقہ لکھے کون لکھے بینستور جی نسلیوں کدی بھی وہ گل نہیں پوچھا گا جی بچنا لکھی ہوئے تو تسی بھی اس گل دے قسم بہت تینوں کدی بھی نہیں دساں گے جی بچ لکھی ہے 14 سال دے ہوندا پے کیڈی بے شرمی دے تسی استاد ہو جی اور دلیل اس پر کلمہ ماں عامہ ہے ان کے نزدیک دلیل اس پر ماں وہ مسئلہ ہے ذکر کیا اس کو محمد رحمہ اللہ مسئلہ شروع ہوئی جب کہا مولا نے اپنی لونڈی کو اگر ہے وہ جو تیرے پیٹ میں کیا ہے لڑکا بس تو حرہ ہے بس جنا جاریہ نے لڑکا اور لڑکی نہیں آزاد ہوگی تو نہیں آزاد بین دستور نظر آتا پہ اس لیے کہ شرط این یکون یہ کہ ہو سارا وہ جو پایا گیا تیرے پیٹ میں وہ سارا غلام ہوئے ولم یکن کذالک حالانکہ جتا نہیں ہوگا سارا تو نہیں بلکہ وہ نہ لڑکی بھی ہے جی اور دلیل اس بات پر کہ کلمہ ماں عامہ ہے وہ مسئلہ کہ ذکر کیا وہ مسئلہ ہے کہ ذکر کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے کہ جب کہا مولا نے اپنی لونڈی کو اگر ہے وہ جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا پس تو حرہ ہے
پس جنا جاریہ نے لڑکا اور لڑکی تو نہیں آزاد نہیں ہے نہیں ہوگی آزاد تو نہیں تو آزاد نہیں ہوگی جی تو نہیں آزاد ہوگی. اور دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما عامہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ آزاد نہیں ہوگی تو آزاد نہیں ہوگی. جی. اور دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما عامہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ ذکر کیا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے کہ جب کہا مولا نے اپنی لونڈی کو کہ اگر ہے وہ جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا تو تو حرہ ہے. پس جنا جاریہ نے غلام ایک لڑکا اور لڑکی تو نہیں آزاد ہوگی تو آزاد نہیں ہوگی. سوال اس کہ سوال ہے کہ کلمہ ماں کی تو وضع عموم کے لیے لہذا نہیں حاجت دلیل کی طرف موضوعات میں جس لفظ دی وضع جس واسطے ہو گئے اس نے دلیل نہ ثابت کرنے دی لوڑ نہیں ہوتی. سمجھی گا ہے پس نہیں حاجت تائید کی طرف بے قول المصنف جی اور دلیل پیش کی تھی کہ نہ دی امام محمد صاحب نے ان دی لوڑ کو دی کیوں پیش کی تھی. انہیں سوال ہے جواب ہے بے انا کم من شیئن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں موضوع ایک معنی کے لیے لیکن وہ معنی مراد نہیں ہوتا فقہا کے نزدیک اور معنی مراد ہوتا ہے کیونکہ لغوی معنی اور ہوتے ہیں مصطلح معنی اور ہو جاتے ہیں لہذا متاجی ہوتی ہے دلیل کی طرف. اچھا جی سوال ہے پھر امام محمد صاحب کا مسئلہ پیش کیا کسی اور کا کر دیو معاذ خاص کیا ہے مصنف نے امام محمد رحمہ اللہ کو اس لیے کہ جیسا کہ تھے آپ ائمہ فقہا سے اسی طرح تھے آپ ائمہ لغت سے بھی. کون امام محمد رحمہ اللہ. ایک مثال پوری ہوگی ہندی ماں کیسی ماں کا سابا کیسی و ماں کا سا جزام بے ماں کا سابا تو بیک پاسے دے پچھے کی بچا ماں کا سابا کی ماں کا سابا ہوتے پہنے مسلح میں سنا ہے کیڑی شہدہ مسلح سنا ہے کنے سال ہو گئے مسلح سنا ہے اس دفعہ یہ قرآن پاک سنا ہے میں پردہ بیعت اور کو سنا ہے بیعت ہی نہیں پتہ لگ دی اور ایک توقیر سنا ہے مسلح پوچھ کر ان کو فاتحہ ہوندے سے کو نہیں سو اور حقو ساج الحم شریف کول شریف سناتے نوم دو سنا دیں جی. وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِن ضَرُورَةِ. اچھا جی ایک اور مثال دیتے ہیں ایک اور مثال عام کی کس کی ساڈے نزدیک عام غیر مخصوص البعض خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے اور اس کے بارے میں عقیدہ بھی قطعیت کا ہے کہ یہ قطعیت کیڑی گل دی یہ قرآن ہے وہ تو ہے ہی ہے کہ یہ سارے افراد کو شامل ہے ایک گل یقینی جب تک کوئی دلیل نہ آوے ان دے وچوں دلیل مخصص نہ آوے. عام دے کنی قسم مخصوص البعض جن دے وچوں بعض مستثنا کیتے غیر مخصوص البعض عام خصان البعض عام لم یخصان البعض یہ کیا پیچھے چلو. تو پہلی مثال کیا دی تھی یہ پہلی مثال سی کہ دوجی سی مینوں نہ ویکھ ہن دوسری مثال دین لگے نے کس دی عام دی تے من ما کی نے مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کے سے قرآن شریف کھول لیا تے پیچھے آیت پڑھو صبر کرو کھولے بیٹھے ہاں ساری نہیں تھوڑا جا نیڑوں کر کے جتنے نماز دا ذکر ہے بیچ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرعوا ما تیسر من القرآن. اس پیچھے نماز دا ذکر کوئی نہیں ہے ان ربک اللہ اگے
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب اگونا واقیم الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا دھیان کریں یہ جو آیت ہے نا فقرؤ، پہلے تو یہ سمجھو کہ یہ نماز کے بارے میں حکم ہے. کس بارے میں؟ نماز کے بارے میں حکم. ہوں دھیان کرو باب مثلی بھی اس طرح ایک اور مثال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان پس پڑھو تم کندے وچ قرآن پاک بعد میں پڑھو تم کندے وچ پڑھو تم کندے وچ پس پڑھو تم ما وہ جو آسان ہو، وہ مادہ بیان یعنی قرآن. فقرؤ امر ہے جس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے. اس آیت نال ثابت ہے نماز وچ قرآن پڑھنا فرض ہے. کی ہے؟ فقرؤ نا تے کتھوں فرض ہے؟ ما تیسر جتھوں آسان ہو گئے، جتھوں الحمد والناس تک جتھوں آسان لگے اتھوں قرآن پڑھنا نماز وچ کیے فرض ہے. ہاں جی کیا کیا جی قول اللہ اور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں فقرؤ، قرآن پاک میں پتہ ہے سنو فقرؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فقرؤ پڑھو تو آگامی ٹورنا فقرؤ ما تیسر من القرآن. پہلے تو یہ سمجھ کہ یہ آیت کس بارے میں ہے؟ نماز کے بارے میں. تو فقرؤ پڑھو تم، فقرؤ پڑھو تم وہ جو آسان ہے، آسان ہو وہ ضمیر دا مرجع پھر ماں اگو ماں دا بیان، کیونکہ من ماں موصولہ تو بعد من بیانیہ ہوندہ ہے کہ کوئی نہیں. اگ تو استاد جو دورائی رکھ اسی پلائی رکھ بول گیا نا کی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ہے کہ پڑھو تم وہ جو آسان ہو قرآن سے، وہ جو آسان ہو قرآن سے. تو فقرؤ امر کا صیغہ ہے، فقرؤ امر کا صیغہ ہے. اس سے نماز کے اندر قرآن شریف پڑھنے کی فرضیت ثابت ہوئی. اس سے قرآن شریف نماز میں پڑھنے نماز میں قرآن شریف پڑھنے کی فرضیت ثابت ہوئی. ہو گیا میں آپ چھڑے ہے کہ یہ کچھ کرنا سی میں 2 بار پھیرا ہی دینا ہے نا جی. فرضیت ثابت ہوئی ہے. مسئلہ ہے نماز کے بارے میں اور اس سے فرضیت ثابت ہوئی کہ نماز میں قرآن شریف پڑھنا فرض ہے. نماز میں قرآن شریف پڑھنا فرض ہے. کتھوں پڑھنا فرض ہے؟ اوے ما تیسر، اوے وہ جو آسان لگے، وہ جو آسان لگے. سمجھیا؟ اگو دیکھنا کتاب یہ لفظ ما عام ہے تمام اس کو جو آسان ہے قرآن سے. جتھوں میں آسان لگے کی کرو پڑھو، کی کرو پڑھو. تو فرض کیے مطلقاً قرآن پاک پڑھنا جہاں سے آسان لگے، جہاں سے آسان لگے وہ کیا ہے؟ پڑھنا بس. لہذا اور کوئی خاص جگہ فرض نہیں ہوگی. اے مطلقاً قرات کیا ہے؟ فرض ہے.
کند نال ثابت ہے اے ماں نال فقراؤ ما تیسر فقراؤ پڑھو تم وہ جو آسان لگے تمہیں کس سے قرآن ان دا منع کرو سمجھے گل دی اور ماں مرہ کی مثل کے ساتھ ماں جانا ہے موصولہ مرہ وہ جو گزر گئی وہ جو گزر گیا اس کی مثل ایک اور مثال پیچھے کن دی مثال گزری عام دی حد ہو گئی اور ماں مرہ کی کھا پتر یہ کھایا کر نو کھائے بڑے کمال ہوں گے اور ماں مرہ کی مثل کے ساتھ اور ماں مرہ کی مثل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں بس پڑھو تم اے ایو شیئن تیسر منہ جڑی شے آسان لگے پڑھو تم وہ جو آسان ہو قرآن سے پس بے شک ما عام ہے اس تمام میں جو آسان ہو قرآن سے پہلے کہ گل لکھی جی کسی مولوی کو سمجھ آوے سوال ہے کہ پھر جتنا بھی آسان ہو سارا پڑھنا چاہیے جنی پکی منزل ہے پھر کی کرے نماز سارا قرآن پڑھے آخر جی کہ جو آسان ہے وہ سارا پڑھو حالانکہ مطلب ہے تو تلے لکھے پس وہ عموم انتشاری ہے استغراقی کلی نہیں کہ جتنا آسان ہے نا تو آدھے واسطے ان دے بچوں جتھوں دل کرے پڑھو جتھوں پڑھنا اونا ہی جنہ پڑھنا ہے یہ عموم استغراقی کلی نہیں ہے جنہ آسان ہے وہ سارا پڑھو بلکہ یہ عموم انتشاری کا مطلب پورے قرآن میں یہ پھیلا ہوا ہے جہاں سے آسان لگتا ہے وہاں سے پڑھ لو تو کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اچھی بول کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اور ما مرہ کی مثل میں کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قول میں پس پڑھو تم وہ جو آسان ہو قرآن سے پس بے شک ما عام ہے ان تمام میں جو آسان ہے قرآن سے اور ما مرہ کی مثل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اس تمام میں ان تمام میں نہیں اس تمام ان جمع واسطے ہوتا ہے اس تمام میں اور ما مرہ کی مثل کے ساتھ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان میں پڑھو تم وہ جو آسان ہو وہ جو آسان لگے قرآن سے پس بے شک ما عام ہے اس سارے میں جو آسان ہے قرآن سے بس ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة بس لہذا چونکہ ما عام ہے اب اس عموم کا تقاضا ہے جہاں سے بھی جتنا بھی آسان ہے جتنا یاد ہے اور آسان ہے یعنی یاد ہے صحیح جہاں سے بھی پڑھو کیا ہو جائے گا فرض پورا ہو جائے گا توجہ کر کہ چونکہ ماں عام ہے ماں کا تقاضا کیا ہے جتنا زبانی یاد ہے الحمد سے بالناس تک جہاں سے بھی تم پڑھ لو تو فرض پورا ہو جائے اب اس کو ماں کو عموم پر تب رکھا جا سکتا ہے جب کوئی خاص جگہ فرض نہ کی جائے جب کوئی خاص جگہ فرض نہ کی جائے اگر کوئی مولوی جی خاص جگہ فرض کر دیں کہ یہ بھی فرض ہے تو پھر ماں کا عموم لہذا یہ قول کرنا کہ قرأت فاتحہ پر بھی نماز کا جواز موقوف ہے یہ قول ساتھ جوڑ دیں تو ماں کا عموم ختم ہو ماں کا عموم ختم ہو اس لیے فاتحہ شریف فرض کے درجے میں نہیں ہے فاتحہ شریف فرض کے درجے میں نہیں ہے وہ کس درجے میں وہ آگے آ رہا ہے کیا کہ جی لہذا ماں کے عموم کی ضرورت سے ہے لہذا ماں کے عموم کی ضرورت سے ہے کہ نماز کا جواز قرأت فاتحہ پر موقوف نہ ہو کہ ہو نہ ہو پہلے ماں نو سمجھ لو تو پھر یہ گل بالکل واضح نہیں
بے جدو یہ جو گل آ گئی کہ ما تیسرا جہاں سے آسان ہے جتنا پڑھ لو فرض پورا ہو گیا، تو اب یہ عموم تب باقی رہے گا کہ کوئی خاص جگہ متعین نہ کریں۔ اگر یہ قول کریں کہ فاتحہ شریف جو ہے جب تک نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، تو ماں کا عموم ختم ہو جائے، بدل گیا، اور ماں کے عموم کی ضرورت سے ہے، اور ماں کے عموم کی ضرورت سے ہے جواز کا موقوف نہ ہونا۔ جواز کا موقوف نہ ہونا۔ کیڑی شاید ہے جواز؟ نماز دا جواز اور کیڑی شاید ہے یار؟ کمال والی گل ہے کہ ہٹاؤ گے سر کھپاندے ہیں کندے بارے چ؟ جواز کا، کس کا جواز کا؟ نماز کے جواز کا، موقوف نہ ہونا، موقوف نہ ہونا، فاتحہ کے پڑھنے پر، فاتحہ کے پڑھنے پر، ماں کے عموم کا تقاضا ہے جی، اور ماں کے عموم کی ضرورت سے ہے جواز کا موقوف نہ ہونا، ہاں فاتحہ کی قرات پر، فاتحہ کے پڑھنے پر، فاتحہ کے پڑھنے پر، ہاں جی، اور ماں کے عموم کی ضرورت سے ہے جواز کا موقوف نہ ہونا فاتحہ کے پڑھنے پر۔ بھئی ہن یہ آکھیے کہ میں فاتحہ نہیں پڑھی تے نماز کوئی نہیں ہوئی، اس نال پھر فقر ہوندا جو ماں ہے نا اوندا عموم ختم ہو جائے جی۔ وجاء فی الخبر انه قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فامنا بهما على صبر، حدیث پاک میں آیا ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے پھر پڑھ دے پچھلے کرے حاشیہ نال پڑھ لو، او فقر او دس دا پہ وہ تھوڑی آپ ہی جو احساس کریا کرو یار، الایا وارد ہوئی ہے آیت نماز کے بارے میں سیاق کلام کی دلالت کے ساتھ، معنی ہے فقرؤ فی الصلاۃ، پڑھو نماز میں ساری آیات جو آسان ہوں قرآن سے، خواہ وہ فاتحہ ہو یا اس کا غیر ہو، بس یہ ماں تقاضا کرتا ہے۔ اے امر نال جڑا ثابت ہونا انہوں آکھدا ہے معمور بے، کیا آکھدا ہے؟ معمور بے، او بلا اللہ رسول نے عامر جی اسیاں معمور علیہ جنہ اتے او امر کیتا ہے، تے جیڑا او کام ہے او کیے، تے او جڑا لفظ ہے او سیغہ امر ہویا، سیغہ امر بھی ہوندا ہے، کاتبہ بھی ہوندا ہے، آمارا سب نال ثابت ہوندا ہے۔ تو بھئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا اچھا پڑھ دے ویسو کہ بھئی تمام فاتحہ ہو یا غیر ہو، بس تقاضا کرتا ہے یہ کہ ہو معمور بے۔ معمور بے کون؟ جڑا قرآن شریف پڑھنا ہے، جوز عام قرآن سے ہو، جوز عام قرآن سے، الحمد والناس تک جتھوں مرضی پڑھو، وگرنہ اچھا قرآن سے۔ اور امر دلالت کرتا ہے معمور بے کی کے اجزاء پر، پس دلالت کرتی ہے نص اس پر کہ انا ایا جوزن، جون سی جوز پڑھے کانا مجزیًا، تو ہو جائے گا یہ جائز، جتوں میں پڑھے فرض پورا ہو جائے گا۔ انہوں حدیث پاک کہ حدیث شریف میں ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ اور یہ جو حدیث ہے اگر یہاں لا کا معنی کریں کہ لا جواز، لا جواز، بے نماز جائز ہی نہیں کس کے بغیر؟ فاتحۃ الکتاب کے بغیر، تو پھر خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کے عام پر زیادتی لازم ہے، سمجھی جی، یہ ہمارا نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے یہاں یہ معنی نہیں ہے، آگے آ رہا ہے ہم یہاں کمال کی نفی کریں گے، کس کی؟ کمال کی نفی کریں گے، آگے دونوں پر عمل کریں گے، وہ آگے آ رہا ہے، آگے سمجھ جی، اور آیا ہے، اور آیا ہے حدیث شریف میں، حدیث شریف میں یہ یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ جی۔ اور آیا ہے حدیث شریف میں یہ کہ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ اور آیا ہے حدیث شریف میں یہ کہ کہ فرمایا ہے آقا حضور، سن لو پہلے جی میں چلاوا ہوں، میں چلنے کی کوشش کرو۔ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ کہ والسلام، چھڑ دے فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نے، بڑا ارشاد فرمایا فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے جملہ پڑھو۔ فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں نماز مگر فاتحۃ الکتاب کے ساتھ۔ جڑا بھی جملہ بولو ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے واسطے کوئی شفقت فرماؤ۔ بادشاہ بے قدرت لا صلاۃ، نظر آ رہے ہیں؟ روایت کی ہے اس کو ائمہ ستہ نے 6 حدیث کی کتابیں وغیرہ من الجماعت، اسی کے ظاہر کے ساتھ قول کیا کنہوں نے؟ اور امام اسحاق نے، ابو ثور نے، داؤد نے، یہ سارے اپنے اپنے فقہ دے امام سن تے مشہور چار ہی نے۔ ان سارے گل آخیا کہ انا ہا کے فاتحہ شریف فرض ہے کن دے وچ؟ نماز۔ تفسد الصلاۃ بفوتها الصلاۃ، تفسد بفوتها الصلاۃ، تو اگر فاتحہ فوت ہوگی تو نماز سنی کے گل۔ قال ابو حنیفہ والثوری والاوزاعی، کہ اگر اس نے چھوڑ دی فاتحہ عامدن جی اور پڑھا اس کا غیر تو کافی ہے اس کو، کیا ہے؟ کافی ہے، کافی ہے اس کو۔ یہ لفظ ہے، اگر لفظ کی ہے اعلی اختلاف، اختلاف پر امام اوزاعی سے، اور امام طبری نے فرمایا کہ پڑھے اس کو ہر رکعت میں جی، وگرنہ نہیں جائز مگر اس کی مثل کے ساتھ قرآن سے 7 آیتیں بھی حروف برابر ہو تو پھر نماز ہو جائے گی جی۔ اس وچ اختلاف ہے، ساڈے نزدیک فاتحہ شریف جڑی ہے وہ فرض نہیں، فرض نہیں۔ ہن اگے چلو۔ فعملنا بہما علی وجہ، عملنا عاملہ نہیں ہوندا، عاملہ صالحا، عاملہ فعمل عاملہ پڑھے کو وہ عاملہ صالحا کو نہیں ہے گا کہ عاملہ صالحا ہیں، عاملہ دی گردان کریے تا جا کے عمل نہ بن جاندا جی۔ فعملنا بہما علی وجہ لا یتغیر علی وجہ لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة اسم يكون دا حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر۔ بس کرو، وہ کوشش کرو جائے کوشش کرو آخر تک یہ چند چار میں نے۔ لہذا ہم عمل کرتے ہیں کتاب اللہ کے خاص میں تغیر بھی نہ آئے اور حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے، حدیث پاک پر بھی عمل ہو جائے۔ بس اب عمل کرتے ہیں دونوں پر، دونوں کون؟ حدیث پاک بے دستور لکھے او نہیں مرنا انہا اے عام من الکتاب والخبر لکھے تنکہ آج ہونے ایک منٹ ہویا کہ میں کہ تسی ایسے بندے دے پتر تو قسم پائیے بھی تو بولے گا تسی جے دسیات گل ہوئی کہ لیکن نہ لکھے اجے بھی شاہ کریں دے کتاب ہوتے اس تو سونیاں توڑے ہیں کہ پتر کوئی بتی لا دیں دنوں بھی ہر حرف جو بتی بغدی آ گئے تو یہ رہ گئے اور تو کوئی نہیں رہ گئے تو پھر ہم عمل کرتے ہیں دونوں پر، دونوں کون؟ اور بے نو چھڑ دے عام من الکتاب تے خبر، عام من الکتاب والخبر، دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ علا وجہن ایسی وجہ پر
کہ نہیں بدلے گا اس کے ساتھ کتاب کا حکم. وہ کیڑا حکم سی کتنے طریقے سے ما تیسر بھی ماں کا عموم نہیں بدلے گا. ہم اس طرح عمل کریں گے. یہ بات تصویریہ ہے. کیڑی بے ان نحمالی با تصویریہ ان دی تصویر کی ہے کہ دونوں دے عمل کرنا ہے. ان دی تصویر دونوں دے عمل کرنا ہے. تصویر یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو لا صلاۃ میں لا ہے نا وہ جواز کی نفی کے لیے نہیں کمال کی نفی کے لیے. وہ لہذا ہم حدیث کو عمل کریں گے کمال کی نفی پر. کس پر؟ کمال کی نفی پر. کمال کی نفی پر عمل کریں گے. کس پر؟ کمال کی نفی پر. بے نماز کا کمال نہیں ہے فاتحہ کے بغیر. لہذا حتیٰ سے تفریح مطلق قرات کی فرض ہے. مطلق قرات مطلق کی تو شروع نہیں. الحمد الف تو والناس دے سین تک پلا ہوئے کتو شروع نہیں. اور کی ہوئے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک کہیں سے پڑھ دے تو کیا ہو جائے گی؟ فرض پورا ہو جائے. یہ بحکم کتاب ہے. یہ بحکم کتاب ہے. اور فاتحہ شریف کا پڑھنا واجب ہے. فاتحہ شریف کا پڑھنا واجب ہے. یہ ثابت ہے کس کے ساتھ؟ بحکم خبر. کس کے ساتھ؟ حدیث کے ساتھ ثابت ہے. لہٰذا ہمارے نزدیک فاتحہ شریف واجب ہے. کیا ہے؟ اب اگر ایک بندہ صرف فاتحہ شریف پڑھے اور رکوع میں چلا جائے فاتحہ والا واجب بھی پورا ہو گیا ہے اور اس کے ضمن میں مطلق قرات والا فرض بھی پورا ہو گیا. کیا رہ گیا ہے؟ سورت ملانی واجب تھی وہ واجب رہ گیا. فرض اس کا پورا ہو گیا. فاتحہ والا واجب بھی پورا ہو جائے گا اور مطلق قرات فرض ہے کہ نہیں ہو جائے گا. وہ تو تین آتا تھا کہ پورا ہو جانا. وہ بھلا ہو جائے. ہاں جی کیا کیا جی کہ ہم دونوں پر عمل کریں گے. دونوں پر عمل کریں گے. ایسی وجہ پر عمل کریں گے. ایسی وجہ پر عمل کریں گے کہ جس وجہ کے ساتھ کتاب اللہ کا حکم نہیں بدلے گا. کتاب اللہ کا حکم نہیں بدلے گا. یعنی وہ عموم اپنے عموم پر رہے گا. اب اس کی تصویر یہ ہے اب اس کی تصویر یہ ہے کہ ہم حدیث کو حمل کرتے ہیں. ہم حدیث کو حمل کرتے ہیں. اس میں لا سے نفی جواز کی نہیں ہے صحت کی نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی. اس سے لا سے کمال کی نفی ہے صحت کی نفی نہیں ہے. نماز صحیح نہیں صحت کی نفی نہیں بلکہ کمال کی نفی ہے. کمال کی نفی ہے. اب اس پر تفریح یہ ہوئی کہ مطلق قرات فرض. مطلق قرات فرض ہے. اور مطلق دا مطلب ہے الحمد الف تو والناس دے سین تک جتھوں کوئی مرضی پڑھے جتھوں کوئی مرضی پڑھے کی ہو جائے گا فرض پورا ہو جائے گا. یہ کتاب اللہ کے ساتھ ثابت. اور فاتحہ شریف پڑھنی یہ واجب ہے. فاتحہ شریف پڑھنی واجب ہے. کیونکہ نماز میں واجب رہ جائے تو نماز کامل نہیں ہوتی واجب الیادہ ہوتی. یہ ثابت ہے حدیث کے حکم کے ساتھ. یہ ثابت حدیث کے حکم کے ساتھ. بس عمل کریں گے ہم. بس عمل کریں گے ہم دونوں پر. دونوں قوم آمین الکتاب والخبر. ایسی وجہ پر کہ نہ بدلے اس وجہ کے ساتھ کتاب کا حکم کیڑا ما تیسر. وہی تو عمل کریں گے ہم خبر کو. خبر کے لیے لا صلاۃ لا صلاۃ لا صلاۃ وہی طور کے عمل کریں گے ہم خبر کو کمال کی نفی پر. اب تفریح ہوتا حتیٰ کہ ہوگی مطلق قرات اور محتوی یا جڑی شامل فاتحہ تے تو اس کے غیر تے پورے قرآن مطلق قرات فرض کتاب کے حکم کے ساتھ. کتاب ہے
قرآن اور بیماری ما تیسر فاتحہ بھی تو قرآن بھی چین باہر کر دینے وہ کتاب تو مراد ما تیسر کتاب تو مراد ما تیسر اور طلبے پہ جب بڑھن لائے تو غیر بھی حکم الکتاب تو لکھے ہے قولو ما تیسر بیت کتاب تو مراد سارا قرآن نہیں مراد صرف ما تیسر جنہیں چل رہا پہ انہوں بولنا بلا تھی بھئی مطلق قرات فرض ہے کتاب کے حکم کے ساتھ کیڑی کتاب ما تیسر بے ما تیسر کے ساتھ فقرہو ما تیسر کے ساتھ اور فاتحہ کا پڑھنا اور فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے واجب ہے خبر کے حکم کے خبر کے حکم کے ساتھ لا صلاۃ ہاں جی بس ہم عمل کریں گے ہم دونوں کے ساتھ ایسی وجہ پر کہ نہیں تبدیل ہوگی اس وجہ کے ساتھ کتاب کا حکم وہی تو نہیں ہوگا ایسی وجہ پر کہ نہیں ہوگا بدلے گا نہیں بدلے گا اس وجہ کے ساتھ کتاب کا حکم کتاب کیڑی ما تیسر جی بئی طور کے حمل کریں گے ہم خبر کو نفی کی کمال پر اور کمال کی نفی پر ربنا بھی کمال کی نفی پر حتیٰ کہ ہوگی مطلقاً قرات فرض ہو جائے گی مطلقاً قرات فرض مطلق قرات فرض کتاب کے حکم کے ساتھ کیڑی کتاب ما تیسر فقرہو ما تیسر جی اور فاتحہ کا پڑھنا واجب خبر کے حکم کے ساتھ چل میں نے کیا بس عمل کریں گے ہم ان دونوں کے ساتھ ایسی وجہ پر کہ نہیں بدلے گا اس وجہ کے ساتھ کتاب کا حکم بھئی طور کہ ہم عمل کریں گے خبر کو کمال کی نفی پر حتیٰ کہ ہو جائے گی مطلق قرات فرض کتاب کے حکم کے ساتھ اور ہو جائے گا فاتحہ کا پڑھنا واجب خبر کے حکم کے ساتھ چلو